جتنے بھی مقررین اب تک آ چکے ہیں میرے سمیت، انہوں نے اب تک تمباکو نوشی کے نقصانات ہی بتائے ہیں، اور بعد میں جو آئیں گے وہ بھی نقصانات ہی بتائیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن میں آپ کو ایک فائدہ بتانے والا ہوں کہ تمباکو نوشی کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جوانی میں ہی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اب میں ملتمس ہوں محترم حکیم لطف اللہ صاحب کہ وہ تمباکو نوشی اور نشہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ محترم حکیم لطف اللہ صاحب۔ میں ڈاکٹر شاہد چشتی کا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام کو وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو کچھ چیزیں یاد رہنے والی ہوتی ہیں اور یہ آپ کو یاد رہے گی، تو یہ بڑا اچھا جملہ انہوں نے آپ کے لیے اس کا وہ انتخاب کیا۔ تو بہرحال آج کے موضوع کی جانب آتے ہیں، تو آپ تھوڑے سے یہ چیزیں نوٹ فرما لیں تاکہ پھر آپ کے کام بھی آئیں، چونکہ آپ کا پروفیشن بھی یہی ہے۔ اچھا، ایک بات آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم اسی بات کی رٹ لگاتے ہیں کہ تمباکو نوشی عادت ہے۔ آج آپ یقین کر لیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ عادت نہیں ہے، یہ ایک نشہ ہے، اور یہ تمام نشوں کی بنیاد ہے، تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ کوئی ایک بیماری ایسی نہیں جس کی بنیاد یہ نہ ہو۔ یہ آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں، یہ تمباکو نوشی جو ہے یہ تمام نشوں کی بنیاد ہے اور تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ 4 جان لیوا بیماریاں جو ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک، جس کو آپ دل کا دورہ کہتے ہیں، اس کی وجہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کینسر، شوکت خانم میں 17 قسم کا کینسر اس وقت تمباکو نوشی سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شوگر ہے، آپ کے جو لبلبے ہیں یہ اس کو ناکارہ کر دیتی ہے تمباکو نوشی، آپ شوگر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کا، جس سے کسی وقت بھی آپ کا برین ہیمرج ہو سکتا ہے، شریان پھٹ سکتی ہے، آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، دیگر بیماریاں اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو جان لیوا جو 4 بیماریاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تمباکو نوشی ہے۔ اچھا، افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا، ہمیں دل کا دورہ پڑا، ہم بائی پاس کروا کے آ جاتے ہیں، لیکن آ کے اسموکنگ پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی، اسموکنگ کی وجہ سے آپ کی وہ جو مین جو شریان تھی، بلڈ کو سپلائی دینے والی تھی دل سے پوری باڈی کو، وہ بلاک ہوگی، بند ہو گئی، اس کو بائی پاس دیا گیا۔ آپ کی پنڈلی سے لے کے بڑی شریان، اس کو بائی پاس دیا گیا کہ آپ خون کی جو سرکولیشن ہے دوسری طرف سے باڈی کو سپلائی دی جائے گی، اور ہم آتے ہی پھر اسموکنگ شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، جب تک کہ پھر دوسرا بائی پاس نہیں ہو جاتا ہم پھر بھی تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرف توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہوتی۔ اچھا، تمباکو نوشی کرنے والا جو ہے وہ اپنا 25-30% نقصان کر رہا ہے، اور جو اس کے دھوئیں میں بیٹھے ہیں، جو سیکنڈ ہینڈ تمباکو نوشی ہے، وہ اپنا 70% نقصان کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایک تمباکو نوشی کر رہا ہے، اس دھوئیں میں اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سارے 70% اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی کے دھوئیں سے نکلنے والے جو کیمیکلز ہیں، 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں، جس میں 250 کیمیکل جو ہیں وہ کینسر پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھا، آپ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، کٹے اونٹ کٹے تالو۔ وہ مائیں جو تمباکو نوشی کرتی ہیں یا جو تمباکو نوشی کے دھوئیں میں بیٹھتی ہیں، ان کے یہاں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر 13واں بچہ نابینا پیدا ہو رہا ہے، ہر 13واں بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، ڈیڈ بیبی پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، والد تمباکو نوشی کر رہا ہے کمرے میں، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ میری مسز ہے، یہ میرے بچے ہیں، یا میرا بچہ جو ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے اس کو اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اپنے لگا ہوا ہے، وہ دھواں نکال رہا ہے، وہ اپنے زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کا نقصان کتنا کر رہا ہوں۔
اس وقت پاکستان میں جو ہمارے ریزرو ہیں، ملکی معیشت جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ ہے. جو ہمارے ریزرو ہیں کوئی $4 ارب کے لگ بھگ ہوں گے. آپ کو ایک محتاط اندازہ نہیں بلکہ یہ پرفیکٹ بات میں کر رہا ہوں کہ $3.8 ارب جو ہے وہ پچھلے سال تمباکو نوشی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلی اس کا علاج معالجہ پہ خرچ ہوئے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. $3.8 ارب اس پہ خرچ ہوئے جو ہمارے ریزرو ہیں $4 ارب پہ ہیں. ہمارے اسکول جانے والے جو بچے ہیں ان میں جب سروے کیا گیا تو وہ تقریباً 60-65% بچے جو ہیں وہ آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. تمباکو نوشی کے دھوئیں کی وجہ سے، یہ کیمیکلز کی وجہ سے. اور میرا خیال ہے کوئی 40-45% تو بچے ایسے ہیں اسکول ہوئے ہیں جن کو گلاسز لگے ہوئے ہیں. آپ کی فضا جو ہے 80% پلیوٹ ہے، آلودہ ہے تمباکو نوشی کے دھوئیں کی وجہ سے. پھر ہماری جو زمین کی زرخیزی ہے وہ تمباکو نوشی کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے، آپ طالب علموں سے گزارش ہے کہ آپ خدا را ہمارے اسکاؤٹ بنیں. آپ ہمارے اس معاشرے کو بہتری کی طرف آپ لے کے جائیں. ڈاکٹر اگر علاج معالجہ دے رہا ہے تو اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کرے. میں حیران ہوں کہ بائی پاس تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے نقصانات سے آگاہی نہیں دے رہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ شوگر کیوں ہو رہی ہے، ہر 5واں بندہ اس میں مبتلا ہے. یہ ہائی بلڈ پریشر کی ہم دوائیاں کھاتے جا رہے ہیں کہ یہ بتا کیوں نہیں رہے کہ بھائی آپ تمباکو نوشی چھوڑیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ایک میسنجر کے طور پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو آگے آپ شفٹ کریں، بتائیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، یہ آپ کے لیے نافع علم ہے. اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روزانہ 1200 طالب علم، جو ایک انالیسس کیا گیا، 1200 طالب علم جو ہیں وہ روزانہ نشے کی عادت میں، تمباکو نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں. تمباکو نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور 1,46,000 جو ہمارے لوگ ہیں وہ نشے کی وجہ سے سالانہ مر رہے ہیں. پاکستان کے اندر 8 لاکھ افراد جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہیں. 3 لاکھ افراد جو ہیں وہ اوور آل وہ نشے کی صورتحال جو ہے اس سے وہ مر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج جو ہمارے سکولز ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں، وہاں بچے جس طرح بتا رہے تھے کہ شوق میں وہ اسموکنگ کرتے ہیں، اس کے نقصانات کا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک اور گمبھیر صورتحال ہے. ہماری یونیورسٹیوں کی حالت یہ ہے کہ ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن ایک لاش اٹھائی جا رہی ہے وہاں سے. یہ تمباکو نوشی تو ابتدا ہے، اس کے بعد پھر یہ شیشے کی طرف سلسلہ چلتا ہے، اس کے بعد آئس شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہیروئن شروع ہو جاتی ہے. بے شمار الا بلا قسم کے نشے جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں ہیں. جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں اپنے آپ کو ذہنی تسکین کے لیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ذکر الہی کریں، خدا کو یاد کریں، درود شریف پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں ہیلدی سرگرمیوں کی طرف، کھیل کے میدان آباد کریں، صحت مندانہ سرگرمیاں جو ہیں اس ایکٹیویٹیز میں آئیں. میری عمر 65 سال ہے. میں روزانہ صبح کسی اسکول میں ہوتا ہوں، اسمبلی میں، وہاں ہمارے جو مختلف موضوعات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی لاکھوں روپیہ ہوگا تو آپ سیمینار کریں گے. الحمدللہ میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک بندہ ہے وہ مجھے بتائے کہ ہم نے 500 سیمینار کیے ہیں، 500 پروگرام کیے ہیں اور 500 خرچ نہیں ہے ہمارا اس کے اوپر، تو کیا آپ لوگ نہیں یہ پیسے ہی دے سکتے، یہ پیغام دے سکتے؟ یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں. تو کیا آج کے اس پروگرام پہ کیا خرچ آیا ہمارا؟ یہ فلیکس بنی بنائی یہ ہم نے لگا دیے اور آپ لوگ آپ کے ادارے میں آ گئے، آپ کو اکٹھا کیا، آپ کو اگنالج دے رہے ہیں، یہ آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے. تو ہم اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہم فوٹو سیشن پہ لگے ہوئے ہیں.
ہم فوٹو سیشن سے باہر آئیں، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنے وطن کی، اپنے نونہالوں کی تربیت کریں اور تعمیر کریں۔ آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں۔ 62، 63، 65% آپ نوجوان ہیں، ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، اور تعلیم کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم وہ جگاڑ لگا کے اپنے وہ کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں۔ اب دلچسپی لیں تعلیم کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب جنگ بدر میں قیدی جو تھے ان کو وہ لائے مکہ کے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لوگوں کو پڑھا دیں گے، لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے، علوم سے واقفیت دے دیں گے، ان کی جو ہے نا وہ سزا ختم ہو جائے گی، ان کو ہم رہا کر دیں گے۔ کیا وہ قرآن مجید پڑھانے آئے تھے؟ یہ علوم تھے آپ کے، سائنس کے، آپ کی ٹیکنالوجی کے، آپ کی معیشت کے، آپ کی ریاضی کے، یہ علوم تھے ان کے پاس، بڑی پڑھی لکھی قوم تھی۔ تو اس کے حصول کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں، نافع علم حاصل کریں، اور اس ایسے علم کی طرف مت جائیں جو نافع نہیں ہے، جو نفع دینے والا نہیں ہے، جو انسان کے لیے منافع بخش نہیں ہے، اس کی طرف مت جائیں۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں بطور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اور عظیم انسان ہونا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا 2 سال قبل لاہور کی سڑکوں پہ ایک طرف ڈاکٹر تھے، ایک طرف وکیل تھے، ان میں کوئی انسان نظر آ رہا تھا آپ کو؟ تو وہ گھسیٹ رہے تھے مریضوں کو، اور وہ ذلیل کر رہے تھے ڈاکٹرز کو اور وہ پورے سسٹم کو۔ اگر ہماری یہاں پہ تربیت ہوئی ہوتی تو میرا خیال ہے یہ ایسا کبھی واقعہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال آپ نے ان ساری چیزوں سے سبق لینا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شیشہ ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ 30 منٹ اگر آپ شیشہ وہ سموک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 350 سگریٹ اپنی باڈی میں انڈیل لی ہے، اس کا زہر آپ نے اپنی باڈی میں داخل کر لیا۔ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ 8ویں بڑی وجہ ہے اموات کی، تمباکو نوشی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ آپ جس پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ کوشش کریں یہ جو خدمت خلق ہے، یہ جو سماجی خدمت ہے، اس کو آپ پرائورٹی دیں۔ آپ کہیں پہ آ رہے ہیں، حادثہ ہو رہا ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے حادثے والے اس شخص کو اس کو بچائیں۔ سماجی خدمت کی قضا نہیں ہو سکتی، نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ نماز آپ دوبارہ بھی جا کے پڑھ لیں گے، لیکن اگر اس کی جان چلی گئی تو اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اس کے لیے آپ پرائورٹی دیں، اس کی پہلے جان بچائیں، اس کے بعد اپنے جو دینی ہماری ذمہ داریاں اس کو پورا کریں۔ تو نشہ جو ہے یہ اتنی بری لعنت ہے، یہ جو ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرے، وہ بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ سوشل میڈیا کے نام کے اوپر اور بے شمار اور ذرائع ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لانے کے لیے انہوں نے وہ بڑا ایجنڈا انہوں نے تیار کر رکھا ہے۔ تو انڈیا تو آج سے 20 سال پہلے بڑھ کے مارتا تھا، وہ کہتا جی پاکستان کی کیا مجال ہے، پاکستان کیا ہے، میں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، یہ تو ایک میری سوشل میڈیا کی مار ہے، اس کو جنگیں لڑنے کی اور دوسرے معاملات کرنے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کی وار سے میں اس کو مار دوں۔ اور یہ جو وار ہے، یہ وار ہے، اس کو سمجھیں آپ، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت ہیجانی کیفیت اس کے اندر جو آ رہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا وار ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے اور جو نافع علم ہے اس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ جو اس وقت دنیا کی آئی ٹی کی جو ترقی ہو رہی ہے آپ اس سے بھاگیں، اس کو لیں، لیکن نافع علم کے طور پہ اس کو لیں، اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچیں۔ چاقو ہے، آپ اس سے بندہ بھی مار سکتے ہیں، آپ سارا دن اس کے فوائد کے کام بھی لے سکتے ہیں۔ یہی چاقو ہے جس سے آپ آپریشن بھی کرتے ہیں، اور یہی چاقو ہے جس سے آپ بندہ بھی مار سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے، اسی چاقو سے اس کو بچانا ہے۔ آپ نے اس آئی ٹی کو، اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، اس سے آپ نے علم کا حصول لینا ہے۔ آج وہی سکرین ہے جس کے اوپر آپ کی دنیا کے تمام علوم موجود ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ بے مقصد سائٹوں کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ اس کا حصول کریں، اس کی طرف بڑھیں، اس کے نقصانات، اس کے فوائد کی طرف جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، بڑا لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی باتیں چلتی رہیں گی۔ تو میں اپنی بات کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں
اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے مقررین ہیں وہ اپنی بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے۔ اینڈ پہ وہ ہماری وہ شجر کاری بھی ہے، اس کو بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کا بھی میرے لیے آپ کو پیغام ہے کہ یہ سوال جواب آج کی میں اس میں نہیں آئے گا، تو آپ میں سے یہ ایک میرا سرسری سوال ہے، بتا سکتا ہے کوئی بندہ کہ پورا سندھ ہمارا غرق ہو گیا، ڈوب گیا، سیلاب آئے، طوفانی بارشیں آئیں، وہاں پہ پورا بلوچستان قریباً وہاں پہ بہت بڑی تباہی آئی، سینکڑوں جانیں گئی اور لاکھوں ایکڑ اراضی ہماری جو تھی وہ گئی، آدھا پنجاب ہمارا ڈوب گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں جی، کلائمیٹ چینج۔ ہمارے یہاں پہ درخت نہیں ہے، ہم اس کو کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ اس وقت 3.5% بھی درخت نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ 25% ہمارے رقبے پہ درخت ہونا لازمی ہے، اور بے شمار ممالک تو ایسے ہیں 40% رقبے پہ وہاں پہ درخت موجود ہیں۔ اور یہ جو تباہی آئی ہے، سیلاب آئے ہیں، بے تحاشا بارشیں آئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی کلائمیٹ چینج ہے کہ ہمارے یہاں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے، 3 عالمی کانفرنسیں ہو چکی ہیں کہ پاکستان کو بچانا کیسے ہے، یہ آفات میں گرا ہوا ہے، اس میں قید بھی آنے والے ہیں۔ آپ کا واٹر لیول 350 فٹ نیچے جا چکا ہے، یہ پودوں کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ بارشیں نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہیں تو وہ تباہی پھیلا رہی ہیں۔ ہمارا پاک پتن وہ مونسون سے نکل چکا ہے، یہاں بارشیں نہیں ہیں، یہاں پہ واٹر لیول کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ اگر اس سلسلے کو ہم نے نہ روکا تو ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہر بندہ اپنے حصے کی شجر کاری کرے۔ ہماری جو تنظیم ہے وہ انشاءاللہ شجر کاری بھی کر رہی ہے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے باؤنڈریز ایریا میں لاکھوں پودے لگوا دیے ہیں، اور پاک پتن اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان میں سب سے آگے ہے، ٹاپ پہ ہے۔ تو آپ دوست بھی اس کا حصہ بنیں، جہاں کہیں آپ کو پودوں کی ضرورت ہو آپ کو فری آف کاسٹ مل سکیں گے، اور بڑے سائز کے پودے ہمارے پاس ہیں، تو آپ اس کا بھی حصہ بنیں اور اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں اس میں لگائیں۔ پودے ہیں تو ہم ہیں، پودے نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں ہیں۔ اس سے آکسیجن ملتی ہے، اس سے خوراک ملتی ہے، اس سے بارشیں آتی ہیں، اس سے پانی ہے، سارے معاملات اسی سے چل رہے ہیں۔ تو یہ انسان سے بھی پہلے کے ہیں، اور انسان جب چلا جائے گا تو اس کے بعد بھی یہ رہیں گے۔ اس کی ساری جو سلسلے ہیں وہ انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو چرند ہیں، پرند ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کی 80% 100% خوراک انہی سے ہے، ہوا اسی سے ہے، باقی انوائرمنٹ اسی سے ہے، پانی اسی سے ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں جو پودوں کے ساتھ نہ جڑی ہو، لیکن ہم اسی کا اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ ہم درختوں پہ کلہاڑیاں نہیں چلا رہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں چلا رہے ہیں۔ ان کو بچانا ہے، ان کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہوگا۔ بہرحال یہ سلسلے لمبے ہیں کیونکہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ سیشن ہمارے آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ بہرحال آپ نے بڑے نماک کے ساتھ بات سنی، تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ مر رہا ہے تمباکو نوشی کے دھوئیں کی وجہ سے۔ آپ نے اب ہمارا ساتھ دینا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے میسیج جو ہے وہ آگے لے کے جانے ہیں تاکہ ہم انسانیت کو بچا سکیں اور اپنے معاشرے کو بچا سکیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، کوئی دوسرا آگے اب ہمیں نہیں بچائے گا۔ شکریہ، خدا۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔